دریافت فرمایا ہے کہ علم کیا ہے۔ علم نام ہے جاننے کا، اور علم حقیقی اشیاء کی معرفت حاصل کرنے کا، اور علم نام ہے ان اعمال کے جاننے کا جس سے انسان حیوانوں کی فہرست سے نکل کے انسانوں کی فہرست میں داخل ہو جائے۔ اور علم کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ انسان نفع اور ضرر دونوں چیزوں میں تمیز کر سکے، اور علم کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ ہر ایک گروہ نے علم کی تعریف اپنے شعور اور سمجھ کے مطابق کی ہے۔ کیا علم دیا جاتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے؟ تینوں مراحل ہوتے ہیں۔ علم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ایسا علم دے دیتے ہیں جو اس وقت کے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایک علم عنایت فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا حضرت ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہے، اور ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ تو وہ مختصر سی جو بحث ہوئی اس میں پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ حضرت میں جو کچھ بھی کروں گا آپ اس پہ اعتراض نہ کیجیے گا۔ پھر کیا جو کچھ انہوں نے کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں مواقع پر بتایا کہ درست نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا حضرت یہ اللہ کا حکم تھا، میں نے کیا۔ تو وہ بھی علم کی ایک شاخ ہے۔ تو علم اللہ کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی انسان کو علم دیتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ اس علم کو فلاں آدمی تک پہنچا دیا جائے، اور طریقہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اسے پڑھا دو، یہ علم اس کا حصہ ہے، اسے لکھ کے بھیج دو۔ یہ علم ایک نگاہ میں اپنے دل سے اس کے دل میں منتقل کرنا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو بسا اوقات مشائخ نے جو اپنا علم کسی پیالے میں انڈیلنا ہوتا ہے تو علم ان کی برکتوں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے ایک استاد، ہم نے حدیث شریف ان سے پڑھی رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے کہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، اور کہتے ہیں کہ کئی لاکھ فتوے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ معین مفتی یا نائب مفتی کے طور پہ کام کرتے تھے۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ کے اپنے ایک بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ ہمارے استاد حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم دونوں ہم سبق تھے، وہ پڑھتا تھا نہیں، اور گلیوں میں پھرتے رہنا، پتنگ اڑانا، ان چیزوں میں تو مفتی صاحب کو بہت پریشانی ہوتی تھی، اور محبت بھی ایسی تھی۔ وفات سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ کی وفات سے پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا، ظاہر ہے بیٹا تھا، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اللہ اللہ کرتے تو ایک تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اپنے اس بیٹے کا ہاتھ مانگا تو اس نے دایاں ہاتھ آگے کر دیا، وہ تسبیح اس پہ پھیرتے رہے، اور مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ پڑھ کے سب لوگ گھر کو لوٹے، ہم نے دیکھا وہ آوارہ سا لڑکا وہ اہتمام کی طرف چلا گیا، اور کہا مجھے ایک کمرہ دے دیں گے دارالعلوم میں؟ انہوں نے کہا آپ حضرت کے بیٹے ہیں، کیوں نہیں، حاضر ہے۔ کتابیں منگائیں، پڑھنا شروع کیا، اور پھر جنازہ بھی وہیں سے نکلا۔ اس طرح بھی علم منتقل ہوتا ہے، علم دیا بھی جاتا ہے، اور علم جو ہے وہ حاصل بھی کیا جاتا ہے۔ ابتدائی درجے میں بچوں کو پڑھاتے ہی ہیں،
پھر آہستہ آہستہ اس کی استعداد بڑھتی جاتی ہے اور خدا علم میں ڈبو دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس مقام کے ہوتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو کہ یا آپ نے یہ منظر دیکھا ہو کہ یہ جو تھے رنگریز رنگا کرتے تھے، خواتین اپنے دوپٹے یہ رنگ اس میں کر دیں، سفید دوپٹہ ہوتا تھا، وہ ایک ڈبکی دے کے نکالتا تھا، وہی رنگ آ جاتا تھا۔ خاتون کہتی تھی نہیں ابھی پھیکا ہے، اچھا بھی دوبارہ، جو بھی اس طرح اللہ پکڑتا ہے اور اللہ علم کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ اور اللہ کو کون بتائے، جتنا رنگ اس نے چڑھانا ہوتا ہے اور چڑھ جاتا ہے، وہ اٹھا کر باہر ساحل پہ لے آتا ہے کہ اب علم آ گیا، اب آگے پھیلاؤ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ظلم ہو رہا ہو اور تم دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا جا رہا ہے اور تم میں سے کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ نہیں بولتا، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پہ پڑے جو حق کو چھپاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دو چار سننے والے دے دے تو انہیں بتانا چاہیے کہ ظلم کیا ہے، انہیں بتانا چاہیے کہ ظلم کے خلاف بولنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تجربات اور مشاہدات زبردست علم حاصل ہوتا ہے۔ مشاہدہ جو ہے اس کا ثمرہ یقین ہے، علم جو ہے وہ اکثر شک پیدا کرتا ہے، مشاہدہ یقین دے دیتا ہے۔ مشاہدہ ہے کہ دروازہ ہوا سے ٹوٹ گیا، اب 100 دلائل کوئی لے آئے کہ ہوا اس طرح دروازہ لکڑی کیسے ٹوٹ گیا، کچھ نہیں، اس کا ایک مشاہدہ کافی ہے۔ اور علم ہوتا ہے تو 10 باتیں سوچتا ہے کہ اچھا یہ خبر کیا ملی، اچھا وہ لکڑی کون سی تھی، پتہ نہیں ایک بازو اس کا ایک پہلو ٹوٹا ہے کہ دوسرا، اچھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دلے ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے، 100 باتیں۔ وہ علم ہو گیا نا ایک واقعے کا اجمالی اعتبار سے، مشاہدہ یقین کی منزل میں لاتا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ پائیں۔ تیسرے بارے میں آتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھائیں ذرا نا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، قال اولم تؤمن، فرمایا تمہیں ایمان نہیں ہے، قال بلی، اس سے کہا اللہ ایمان ہی تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھوں اور میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ہم نے کہا 4 پرندے پکڑ لے، آگے خود ہی پڑھ لینا۔ وہ جو سوال تھا نا کہ اللہ مجھے مشاہدہ کرا دے، خبر تھی کہ سارے کے سارے قیامت میں اٹھو گے، خبر کو یقین تک پہنچانا تھا، یہ سفر طے کیا کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں دیکھ لوں، تو علم سے مشاہدہ سفر کراتا ہے، یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ خیر اور شر اصل میں تمیز کا کیا درجہ رکھتے ہیں، شر بھی ہوتا ہے دنیا میں، بہت سے فلاسفہ اسی کے قائل ہو، کہتے ہیں شر کوئی نہیں ہوتا، خیر ہی خیر ہے، محل بدل گیا ہے، جگہ بدل گئی ہے، سانپ کا زہر تریاکی کا کام کرتا ہے، ڈاکٹر اس پہ تجربے کر کے اس سے دوائیاں بنا لیتے ہیں، وہ زہر کسی صحت مند انسان کے جسم میں چلا جائے تو مر جاتا ہے، آپ اسے شر سے تعبیر کرتے ہیں لیکن وہ شر نہیں ہے، وہ خیر ہی کا ایک پہلو ہے جو آپ کی ہماری نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ تو اس لیے بہت سے حضرات خیر اور شر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خیر اور شر، نماز اوپر پڑھ لیجئے، نماز اوپر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر اور شر ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں خیر ہی خیر، اور اس کے برعکس بھی ہیں۔ اہل سنہ کہتے ہیں خیر الگ ہے، شر الگ ہے، یہ لمبی بحث ہے علم کلام میں، خیر اور شر صرف وہی سے متعین ہوتا ہے، نہیں بھئی، خیر اور شر دونوں جو ہیں انسانی مشاہدات سے بھی متعین ہوتے ہیں،
اور خیر اور شر جو ہیں وہ انسانی عقل بھی اس کا فیصلہ کرتی ہے. وہی کے بعد بہت بلند درجہ عقل کا ہے. وہی عقل کو روشنی فراہم کرتی ہے، لیکن عقل کے لیے ساری روشنی جو وہ وحی سے لیتی ہے ناکافی ہو جاتی ہے. پھر اس وقت وہی عقل کا ہاتھ تھام کے آگے کا سفر طے کراتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دعا لکھی، اللہ قبول کرے. اور یہ آپ نے کاغذ موڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دو کونے اس کے کدھر جا رہے ہیں اور دو کیسے جا رہے ہیں. آپ خود سوچئے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں آپ تناسب برقرار رکھنے کی صلاحیت سے کام نہیں لیتے. ہمیشہ تناسب برقرار رکھنا چاہیے. یہی چیز آگے چل کے بیٹے بیٹیوں کے بھی کام آتی ہے. یہی چیز انسانی زندگی میں فاصلے، دوریاں اور قرب متعین کرتی ہیں. ہمیشہ یہ دیکھیے سوال فرمایا ہے کہ کین یو پلیز ہیلپ انڈرسٹینڈ دیٹ دا ورڈ تلکا از یوز فار فیمیل، سو وائی دس ورڈ از یوز with the word rusul, which is the mechanical word. Please help me understanding the difference. بہت آسان ہے بچے، بہت آسان ہے. عربی زبان کے قواعد آپ پڑھ لیں. تلکا اور ذالکا، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے. لیکن جب ایک چیز کی جنس اکٹھی ہو جائے تو اس میں جنس میں تلکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت، اب یہ اصل میں قالت خاتون کے لیے نا، وہ بولی. قالت رسولہم، ان کے انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا. رسول ہوتا، قال الرسول ہوتا. رسول بہت سے جمع ہو گئے نا، یہ جنس ہو گئی نا، رسالت پہ مبنی ایک بڑا گروہ. اس پہ اللہ نے فرمایا قرآن میں قالت، کہا رسولہم، ان کے رسولوں نے. مؤنث جب اکیلی ہو تلکا بولیں گے، مذکر اکیلا ہوتا ہے ذالکا بولتے ہیں. جب مؤنثات کا مجموعہ ہو جاتا ہے اس میں جنس کے طور پہ، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے وقال نسوۃ، کالا مرد بولا، نسوۃ بہت سی عورتیں. ایسے نہیں ہے. النسوہ کا لفظ قرآن نے جو استعمال کیا ہے نا، بہت سی عورتیں، ایک عورتیں بہت سی، تو اس میں جنس آنا چاہیے تھا. وہاں پر رسولوں پہ قالت بولا، جب عورتوں کا ذکر آیا تو کالا بولا. اس طرح سے ہوتا ہے. تلک الرسل، وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام. مزید اس کو دیکھنا ہو تو یہ عربی گرامر میں جہاں اس میں جنس مذکر اور مؤنث کی بحث آتی ہے وہاں دیکھ لیجیے. سوال یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا خون نوش کیا تھا. الطاف صاحب ان باتوں میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو. الہاد پھیلتا ہے اس قسم کی چیزوں کو. اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کی پہلی جلد میں بھی لکھا ہے. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں بھی لکھا ہے. وہ جو تھے قاضی ایاز، شفا کی شرح انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے تو بہت ہی تفصیل سے لکھا ہے رحمہ اللہ. ہمارے دور میں بالکل ان باتوں پہ آنا ہی نہیں چاہیے. الہاد پھیلتا ہے، لوگ خام خواہ کے اعتراضات کرتے ہیں اور حتیٰ کہ اپنا ایمان غارت کرتے ہیں. میڈیکل کا طالب علم ہوں، بہت سے ہم جماعت جو قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، علماء سے سنا ہے قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، اساتذہ سے پڑھنا چاہیے. بچے عبداللہ زاہد صاحب، آپ کا یہ سوال کے پورا خلاصہ ہے. بیٹے کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ قرآن کریم نہ پڑھو. پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا قرب ملتا ہے. ترجمہ جو ہے نا وہ کسی صاحب علم سے پڑھنا چاہیے. وہ اپنے علم کے ذریعے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی مراد یہاں پر یہ.
جتنی مثالیں آپ چاہیں ہم دے دیں. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ پٹی زخم پہ چڑھائی جائے تو اس پہ اب کیا کیا جائے، وضو کرنا ہے نا. ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ حفاظت فرمائے کلائی ٹوٹ گئی، کیا کرے گا؟ خدا کچھ نہیں کہتا. استاد بتائے گا کہ بیٹے اللہ نے مسح سر کا کہاں رکھا ہے، جب وضو کو پڑھائے گا نا تو کہے گا کہ سر پہ مسح رکھا ہے، یا پھر مسح رکھا ہے پٹی پہ کہ پٹی کھولی نہیں جا سکتی، پلستر چڑھا ہوا ہے، اس پہ آپ مسح کر لیں گے جیسے آپ سر پہ مسح کرتے. مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے قرآن پاک کو اساتذہ سے پڑھنا چاہیے، ترجمہ بھی ان سے پڑھنا چاہیے. مثلاً آپ قرآن کا ترجمہ لیتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارہ، شجر، درخت، دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ اور درخت دونوں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، دونوں میں کوئی ہے آپس میں مناسبت؟ دو دوست تھے، بکریاں چراتے تھے. ایک ان میں جنگلوں میں پھر کے کوئی ہوئی ہوگی بات، پاگل ہو گیا. تو جو بکریاں چراتا تھا اس کا نام گاؤں میں رکھا گیا تھا یارو. وہ جو پاگل تھا، بکریاں دیکھتا تھا، اس دوست کو دیکھتا تھا، پاگل تھا نا، کہتا تھا رستو فیل ہو گیا، اسکندر مر گیا، یارو تیری 4 بکریاں مر گئی. لوگ ہنستے تھے. اب ان تینوں جملوں میں کوئی ربط ہے؟ کوئی عقل مند آدمی بول سکتا ہے؟ اس لیے بغیر تشبیہ کے کہہ رہا ہوں، کہیں مجھے کافر بناؤ ولیعاذ باللہ، بتاؤ لا، بغیر تشبیہ کے قرآن کبھی ایک بات کرتا ہے، دوسری ایسی بات کو لے آتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں. والنجم والشجر، اور یہ لوگوں ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جب ہم تفسیر پڑھا رہے تھے کئی چیزیں دیکھی. کمال کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. نجم عربی زبان میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی اصل نہ معلوم ہو. ستارے لٹکے رہتے ہیں نا، اب یہ ستارہ کس سہارے پر قائم ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ الیکٹریکل چیزیں ہیں اور کشش سے قائم رہتا ہے، کشش سے ثقل ہے وغیرہ وغیرہ. پرانے زمانے میں کس کو پتا تھا؟ ستارے کی کوئی جڑ تو ہے نہیں. اس لیے نجم عربی زبان کو اس طرح سے کہتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ نجم کا ترجمہ ستارے کی بجائے فرمایا بیل اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے. بیل ہوتی ہے نا، کدو کی بیل، کھیرے کی بیل، اس بیل کی بھی کوئی اتنی مضبوط جڑ نہیں ہوتی اور کہاں تک پھیل جاتی ہے. دیکھا آپ نے کیسا زبردست ترجمہ کیا. بیل اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سمجھ میں آنے والی چیز ہے. ستارہ اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کہ دونوں، اب لمبی بحث ہے کیوں اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا. اس لیے عبداللہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر یہ بہت صحیح صاحب علم سے پڑھنی چاہیے اور کوئی وجہ نہیں. اور یہ عقلی وجہ ہے، عقلاً. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ اس قرآن کو اپنی رائے سے حل نہ کرنا. اپنی رائے سے حل کرے گا ٹھوکر لگے گی، کیا فائدہ. جیسے ناظرہ قرآن آپ دیکھ لیں، خود بھی نہ پڑھ سکتے، ناظرہ قرآن ایک استاد سے پڑھا جاتا ہے جو قاعدے اور اصول کی بات ہے. اسی طرح قرآن کی تفہیم حاصل کرنا ہو تو استاد ہی کو پڑھا جاتا ہے یا استاد سے پڑھا جاتا ہے. یہ ہے وجہ.
نظر بد دور کرنے کے لیے حسن حسین صفحہ 231 پہ دعا موجود ہے کہ جس کو نظر بد لگ جائے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جھاڑ دے۔ اصل میں جو حدیث آپ نے وہاں سے نقل فرمائی ہے وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن کبریٰ میں لائے۔ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ سہل ابن حنیف کے متعلق کہتے ہیں عامر کہ سہل جو تھے وہ نہانے کے لیے نکلے، میرے دوست تھے، ہم دونوں جا رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی تالاب مل جائے دونوں نہائیں، لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے عام پبلک میں جہاں بھی پانی کے ذخائر تھے ہم اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے تھے۔ پھر ساحل جو تھے وہ مجھ سے ذرا الگ ہو گئے اور انہوں نے تیرنا شروع کیا۔ اون کا جو جبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا انہوں نے کنارے پہ رکھ دیا، تو ظاہر ہے کہ آدمی تیرتا ہے تو کچھ نہ کچھ جسم تو اس کا نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ساحل پر جب میری نظر پڑی، عامر کہتے ہیں ساحل پہ میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی جسامت اتنی اچھی ہے، اتنا گورا بدن ہے، اتنے اعضاء اس کے مسکولرز۔ تو میں نے اسے آواز دی تو مجھے جواب نہیں ملا، پھر میں نے آواز دی، جواب نہیں ملا۔ میں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یوں ہوا ہے، اور وہ میں اسے بلا رہا ہوں، وہ آگے سے بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی بات ہی نہیں کہہ رہا۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی شلوار یا جو چیز پہنی تھی اسے اٹھایا، حتیٰ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، اور تالاب میں داخل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے میں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں اور جسم مبارک کو گٹھا ہوا سفید رنگ کا دیکھ رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں جب ہوتے تھے 4-5 میل روزانہ چلتے تھے۔ ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی نیند کے مارے، روزانہ اتنا چلنا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی میں دیکھ رہا ہوں جھلک۔ ہم نے دیکھا ساحل گرے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، اللہ کے نام کے ساتھ اے پروردگار اس میں جو گرمی ہے اسے دور فرما دے، نظر کی حرارت، و بردہا اس سے جو سردی طاری ہو گئی ہے اللہ اس سردی کو بھی ہٹا دے، و وصبہا اور اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا اور ساحل اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈانٹ پڑی اور مجھ سے کہا عامر اسے مار دینا تھا، تمہاری نظر اسے کھا جاتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا اس کے پڑھنے کے بعد کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بس دعا کرے اور پھونک دے بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اٹھو، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی دعا مبارک میں کلمات میں اتنی برکت تھی کہ نظر کا اثر ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے کہ عامر تم اپنی جان مال، اپنی کوئی چیز، اپنے بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھو اور تمہیں بہت اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، ایسے نہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگ جائے، نظر لگے گی وہ چیز ٹوٹ جائے گی، نظر لگے گی وہ چیز میں ڈیمیج پڑ جائے گا، نظر لگے گی عین ممکن ہے کہ اسے قبر میں اگلے دن جا کے اتار، نظر لگے گی کینسر شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس وقت سنائی نہیں جا سکتی وہ چیزیں
جو نظر سے انسان کو موت تک پہنچا دیتی. اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے. 2 بھائیوں نے دودھ کے کام میں شرکت کی، ایک کی طرف سے 30 لاکھ تھے، دوسری کی طرف سے 70، اور نفع طے پا گیا. 30 لاکھ والا ہر ماہ 30,000 لیتا رہے گا. نقصان کے بارے میں کچھ طے نہیں ہوا. یہ غلط ہو گیا بھائی. اگر نقصان کے بارے میں طے نہیں کیا تھا نا، یہ سب سود ہو گیا. کاروبار میں ہمیشہ پیسہ لگا کے نفع کو متعین کرنا پرسنٹیج کے ساتھ یہ ہے. 10 لاکھ دیتا ہوں 10,000 لوں گا، بالکل غلط ہے. 10 لاکھ انویسٹ کر رہا ہوں، اس میں جو نفع آئے گا اس کا 5%، 10%، 30% ہی پہ ہوتا ہے. نقصان ہو گیا میں اتنی ذمہ دار ہوں. آپ نے 70 لاکھ دیے، 30 اس سے دیے، 1 کروڑ سے کاروبار، نقصان ہو گیا. 30% آپ کا نقصان ہے، 70% اس کا نقصان. سمجھے؟ یہ مشارکت کہلاتی ہے، مضاربت نہیں. مضاربت اور چیز ہے. نفع ہو گیا، نفع ہوا 1 کروڑ میں تو 30% آپ حقدار ہیں، 70% وہ حقدار ہے. اس لیے جو بھی چیز پرسنٹیج سے طے پائے وہ ٹھیک ہے. مثلا 1 کروڑ ہو گیا تھا دونوں کا، دونوں نے کہا یار 50% لیں گے، بھی ٹھیک ہے. دونوں نے کہا 10 اور 90 لیں گے تو بھی ٹھیک ہے. پرسنٹیج مقرر ہونی چاہیے. ملازمت کرتا ہوں، سیونگ مشکل سے ہوتی ہے. ایک پلاٹ ہے، حکومت 5% سود پہ آسان اقساط. سہیل صاحب سیالکوٹ سے. سہیل صاحب یہ پہلے ہوتا تھا، کوئی آدمی اس مسئلے پہ سوچے. اب الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے بینک آ گئے ہیں جن میں مفتی حضرات ہیں، وہ آپ کو شرعی طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بغیر سود کے، سود سے بچ کے بینک سے قرض لے سکتے ہیں. اس لیے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سہیل صاحب فرماتے ہیں کہ کچھوے کے خول یا کوئی بھی حرام جانور کی ہڈی، حرام جانور کی ہڈی، اچھا، نمک میں لپیٹ کے 7 یا 8 گھنٹے تک آگ دی جائے، جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر کشتہ یا راکھ بن جائے، تو اس کشتے یا راکھ کو کھانا شرعاً جائز ہے. یعنی دیکھیں، حلال جانوروں کی تو ہڈی حلال ہی ہے. حرام جانوروں کی جو ہڈیاں ہیں اگر آگ میں جلا کر، نمک اس کو یا کسی بھی طریقے سے آگ میں جلا کے اتنا اس کو تبدیل کر دیا کہ وہ دوبارہ ہڈی کی صورت میں پلٹ ہی نہیں سکتی. مثلاً سور نمک کی کان میں گر گیا، کئی سال میں وہ سور رہا ہی نہیں، وہ بدل کے نمک بن گیا، تو وہ نمک جو بنا ہے اس کا کھانا جائز ہے، اگرچہ وہ سور سے منتقل ہوا تھا ادھر کو، لیکن وہ گوشت نہیں رہا، وہ ہڈیاں نہیں رہیں. کیمیکل چینجز جو ہیں، جب تبدیلی اتنی واقع ہو جائے کہ اسے نارمل کنڈیشن میں اصل میں نہ لوٹایا جا سکے تو ٹھیک ہو جاتی. گوبر حرام ہے، ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی. گوبر خشک ہو کے جب اپلا بن گیا تو جائز ہو گیا. یہ اپلے کا ٹکڑا ہنڈیا میں جا گرا تو ہنڈیا ناپاک نہیں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، بس کھانے کے قابل ہے. تو کسی چیز کی اتنی تبدیلی جو ماہیت کو بدل دے، کیمیکل چینج سے کہتے ہیں. اسی طرح 2 ہڈیاں اور بھی ہوتی ہیں. ایک ہڈی یہ ہوتی ہے انسان اور سور ان دونوں کو نکال کے، انسان اپنے احترام کی وجہ سے اور سور اپنی ناپاکی کی وجہ سے. وہ جو پہلی مثال ہے غلط ہوگی، بھئی کتا کہنا چاہیے تھا، ولیعوذ باللہ. سور نہیں، کتا گر گیا نمک کی کان میں، کتا بدل گیا. سور تو اس وقت بھی ناجائز ہے، کیونکہ انسان اور سور یہ دونوں ایسے ہیں جن کی تبدیلی بھی اسے جائز قرار نہیں دیتی. ان دو کو چھوڑ دیں. سانپ کی کھال، سانپ تیسرا ایسا ہے جس کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. ہمارے بہت سے فقہا کا فتویٰ یہی ہے.
ان تین کو ایک طرف کر دیں، باقی جتنے بھی ایسے جانور ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، جب کیمیکل چینج ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کیمیکل چینج میں اس کا خود تبدیل ہو جانا ہڈیوں کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانوروں کی ہڈیاں خشک کر لی جائیں۔ کتا ہے، اس کی ہڈی تر ہے تو حرام ہے، اس کو دھوپ میں سائے میں رکھ کے خشک کر لیا جائے، یہ حرام جانوروں کی ہڈیاں جب خشک ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے جانوروں میں تیسری قسم کی ہڈی، جیسے ناک کی ہڈی ہے نا، یہ چینی کی ہڈی بھی کہلاتی ہے، یہ ہڈی بھی نہیں ہوتی اور گوشت بھی نہیں ہوتا۔ اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر نقصان نہ ہوتا ہو تو دوا میں ڈال کے استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے جانور حرام ہیں سب سے پہلے تین کو الگ کر لیں، ایک انسان اپنی عزت کی وجہ سے، سور اپنی ناپاکی کی وجہ سے، اور سانپ اپنی کھال کی وجہ سے، ان تینوں کو الگ کر لیجئے۔ باقی جتنے وہ جانور جن کو کھایا نہیں جاتا ان کی ہڈی خشک ہونے میں بھی پاک ہو جاتی ہے۔ ان کی ہڈی اگر یہ ہے جیسے ناک کی ہڈی ہے تو اس کو بھی دوائیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے خشک کر کے، اور تیسرے کیمیکل چینج جب آ جائے تو اسے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ Is it permissible in Islam to rent a property to Bank Al-Falah? And would the rental income derived from it be halal or haram? وقاص صاحب، وہ دن گزر گئے جب بینکوں کو مکان دینا سود میں تعاون شمار کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے علماء کا فتویٰ یہ تھا کہ بینک کو عمارت دینا جائز نہیں ہے، لیکن جب سے بینکوں نے شرعی کاروبار بھی شروع کیے ہیں نا، شریعت کے مطابق گاڑیاں لے لینا، دے دینا، نفع اور نقصان، اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الفلاح بینک کی جو غیر سودی نظام کی شاخیں ہیں، خاص طور پہ یا کوئی بھی ہو بینک لیکن غیر سودی کاروبار کرتا ہے اور سودی بھی، تو دونوں صورتیں جب پائی جاتی ہیں تو ہم فتویٰ اس پہ دیں گے کہ یہ جائز ہے بنیادی طور پہ۔ کوئی آدمی اپنی تقویٰ کی بنا پر نہ کرے ایک الگ بات۔ میڈیکیٹڈ پلاسٹر، پٹھوں کے کھچاؤ، جوڑوں کا درد، جسم پر کوئی ظاہری زخم موجود نہ ہو، ایسی پٹی لگی ہوئی ہو تو وضو اور غسل کا شرعی حکم کیا ہے؟ جہانگیر صاحب انڈیا سے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، جسم پر کوئی ظاہری زخم نہیں ہے، لیکن یہ میڈیکیٹڈ پلاسٹر جو ہوتا ہے ڈاکٹرز کچھ سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں، کئی چیزیں ہیں جو وہ جانتے ہیں اور ہمیں بھی کچھ علم ہے، لیکن اب بیان کریں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ اسے بار بار اتارنا پھر چڑھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اس پٹی پہ، اس پلاسٹر پہ ایسے ہی مسح کر لینا چاہیے جس طرح سر پر مسح کیا جاتا ہے، پوری سطح پر گیلے ہاتھ کو جب اس میں سے قطرے گرنا بند ہو جائیں۔ یہ احتیاط وضو میں بھی کرنی چاہیے۔ سر کا مسح وضو میں جو ہے نا، وہ اگر تر ہاتھوں سے کرے گا تو مسح ہو تو جائے گا لیکن وہ غسل بھی ہو جائے گا۔ ہاتھ تر ہوتا ہے، پانی کے قطرے 2-4 بھی ٹپکے نا سر پہ جا کے تو سر نہانے کے حکم میں آ جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو پانی میں بھگوئے، انتظار کرے یا جھاڑ دے، بشرطے کہ قطرے کسی دوسرے کے کپڑوں پر نہ لگیں تو ہلکا سا جھاڑ دے۔ اب دیکھا خالص تری دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں پہ رہ گئی، اب وہ سر کا مسح کرے گا۔ اسی طرح ایک بار پوری اس سطح پہ وہ جو پلاسٹر ہے، ہاتھ کو پانی میں ڈبوئے، قطرے گرنا بند ہو گئے، تری رہ گئی، اس تری کو اس کے اوپر ایک بار پھیر دے گا تو یہ ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا اور یہ نماز وضو وغیرہ سب ہو جائے گا۔ کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ بعض اوقات
جو پلستر چڑھاتے ہیں اس میں وہ سوراخ بھی کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ پانی بہا دیں، سوراخ سے پانی اندر چلا جائے، آپ کے گوشت کو، جلد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسے کر دیں تو پلستر پر پانی بہانا، جس سے پلستر خراب نہ ہو، ورنہ کتنی بار دھوئے گا اور کاٹے گا، وہ خراب نہ ہو، تو اس صورت میں پانی جو ہے وہ بہا دینا چاہیے۔ یہ دونوں صورتیں اس کی جائز ہو جاتی ہیں۔ تنقید اور تعریف کے موقع پہ انسان کیا کرے؟ تنقید پہ تو اپنے اوپر جبر کرے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے بالکل پرواہ ہی نہ کرے کسی نے تعریف کیا یا کسی نے مذمت کی۔ اصل حالت یہی ہے، سچی بات کرے، صحیح بات کرے، ظالموں کے خلاف ڈٹ کے بد دعائیں دے، پبلک میں دے، تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو کہ ہم کب تک ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اصل مقام یہی ہے، مادح اور ذام دونوں برابر ہو جائیں۔ کسی نے تعریف کر لی تو کیا کر لیا، اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ کسی نے مذمت کی تو جوتے کی نوک پہ، وہ اپنے ظلم کا حساب جب دے گا تو یہ حساب بھی پورا ہو جائے گا۔ بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اپنی تعریف سنتے تھے، تو یہ کئی بار ہو چکا ہے، اس کے بعد شاید نہ پھر بات کریں اس موضوع پہ۔ اللہم انت عالم منی، انت عالم منی بنفسی۔ جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوئی تعریف کرتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے پروردگار انت عالم منی بنفسی، اللہ میرے نفس میں جو کچھ ہے نا تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وَأَنَا عَالَمُ بِنَفْسِي مِنْهُ، اللہ تیرا علم کامل ہے، میرے نفس میں جو خرابیاں ہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور نفس کی خرابیاں میں ان سے بہتر جانتا ہوں، میں ان سے بہتر جانتا ہوں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ لوگ میرے بارے میں جو اچھا گمان رکھتے ہیں اسے سچا کر دیں۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اور اللہ جو میری برائیاں نہیں جانتے، میرے گناہ، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور اللہ یہ جو میری تعریفیں ہو رہی ہیں، اے رب مجھے اس پہ گرفت نہ فرما، مجھے پکڑ نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں جاتا ہے تو اس ظالم کو فرشتے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تو ایسے ہی تھا جیسے لوگ تیری تعریف کرتے تھے۔ پھر پتہ چلتا ہے، مارتے ہیں اسے، الٹا کے پلٹاتے ہیں، اور زمین میں امام طحاوی رحمۃ اللہ کی نقل میں حدیث میں آیا ہے زمین سے تیل نکل آتا ہے۔ یہ جتنے تعریفیں سن سن کے خوش ہوتے ہیں نا، یہ قبر کی مٹی کو بھولے۔ میں نہیں پتا کہ فرشتے پکڑیں گے، قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم جہنم میں ڈالیں گے اور ہم کہیں گے ذق، اس جہنم کا مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں لوگوں پہ چھایا ہوا تھا، تو لوگوں پہ غالب تھا، تو اپنے عہدے کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، کریم، اور تو کہتا تھا میں بڑی عزت والا ہوں۔ یہ پتہ چلا ہے عزت کا جب تباہی پھرے گی۔ ایک سوال یہ بھی اسی سلسلے میں نپٹا ہی دوں کہ ہم بد دعائیں کیوں دیتے ہیں اور ہمارے شاگرد اس سے کیا سیکھیں گے؟ بد دعائیں اس لیے دیتے ہیں بچوں کہ بیداری پیدا ہو، بد دعائیں اس لیے دیتے ہیں کہ ظالموں سے نفرت پیدا ہو، بد دعائیں اس لیے دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک نماز میں کھڑے ہو کے لعنت بھیجتے رہے۔ ابھی تو ہم نے لعنتیں نہیں بھیجی، ہم نے کبھی نہیں کہا فلانے پہ لعنت ہو، ہم کہتے ہیں اس محکمے پہ لعنت ہو، سمجھے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں کسی دن گنوانا شروع کروں؟ آپ علم کی اس سطح تک تو پہنچے، اور ہمارے چھوٹے کیا سیکھیں گے؟ ہم سے کیوں سیکھنا ہے بھیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ وسوسہ ہمیں تو وسوسہ بھی نہیں کبھی آیا، یہ شیطانی عمل ہے یار، نکلو اس سے، یہ شخصیت پرستی کو چھوڑو۔ اللہ کی کتاب حجت ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، افعال دلیل ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، سمجھے؟ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، شاگرد کیا سیکھیں گے؟ شاگردوں کو یہی اول تو ہے ہی نہیں، خیر سے ہم اس سے بھی فارغ ہیں، بالکل آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ اللہ کو شکر ہے کسی کا حساب کتاب کچھ نہیں، اور نہ کوئی شاگرد ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاگرد ہیں تو یہی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں ظالموں کو مٹانا ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم بد دعائیں کرنی، رات کو تہجد پڑھ کے رو رو کے اللہ سے بد دعائیں کرنی ہے کہ اللہ انہیں ہلاک فرما، اللہ انہیں ان کے دشمنوں کے سامنے ذلیل فرما، اللہ ان کے بچے برباد ہو جائیں، اللہ ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے ہیں اور بنتے ہیں اکنامکس کے منسٹر اور فلانے کے منسٹر اور یہ اور یہ اور یہ، خدایا ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے، کیڑے پڑ جائیں، ان کی ڈکٹیشنز نے، ان کے معاش نے پوری قوم کا نچوڑ لیا ہے خون۔ 95 میں 2 ارب ڈالر لے لیے، وہ کدھر گئے یار؟ اب 2 ارب ڈالر تیل کے ہوتے ہوئے، ہرمز کے کھلے ہوئے بھی پیٹرول سے وصول کرنے ہیں، ہم کیوں دیں؟ ہم کہاں جائیں؟ کہاں سے کما کے لائیں؟ پھر تم پوچھتے ہو کہ بد دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ بچے بھی تم پہ ظلم ہوا نہیں نا، جس دن تم ظلم کی چکی پہ چڑھے پھر ہم پوچھیں گے، بد دعائیں ہم دیتے نہیں ہیں، یہ غلط آپ نے کہا، دل سے نکلتی، کون بد دعا دیتا ہے؟ دل سے نکلتی ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے تابعی تھے، لوگ کہتے ہیں ان جیسا آدمی نہیں گزرا تابعین، امام احمد کہتے تھے رحمہ اللہ، امام احمد کا قول۔ بنو امیہ کے شہزادے حاضر ہوئے حضرت کے روضہ مبارک پہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، گزرتے ہوئے سعید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو ایک شہزادے نے جھک کے بڑی ادب سے پوچھا کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ حج پہ جب بھی جاتے ہیں تو بیت اللہ کو دیکھ کے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہماری حکومت کے لیے بد دعا فرماتے ہیں۔ فرمایا بیٹے شہزادے آپ نے غلط سنا ہے۔ اس کا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ خوش رکھے، لوگ کہتے ہیں، فرمایا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، صرف بیت اللہ کو دیکھ کے نہیں، اس مسجد نبوی میں 5 وقت دونوں ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے بد دعا مانگتے ہیں۔